بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ایوب ملک ہوں اور یہ میرا سوشیالوجی پہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے. اوبویسلی اس میں ہم ڈسکس کریں گے سوشیالوجی کا سبجیکٹ میٹر، لیکن اس سے پہلے اس کی ہم ایک سمپل سی ڈیفینیشن جو ہے نا، پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے سبجیکٹ میٹر پہ جائیں گے. دیکھیں، سوشیالوجی جو ہے نا، اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں انڈیویژولس کو ان دیئر سوسائٹیز. سوشیالوجی از دا اسٹڈی آف انڈیویژولس ان دیئر سوسائٹیز. یہ سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے اس کی سوشیالوجی کی. اس سے زیادہ سادہ اور انڈرسٹینڈیبل جو ڈیفینیشن ہے نا سوشیالوجی کی، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ادروائز میں وہ آپ کو وہ والی ڈیفینیشن دیتا. تو انڈیویژولس ان دیئر سوسائٹیز، اس کا ایکچولی مطلب جو ہے نا یہ بنتا ہے کہ بھئی ہم نے سوسائٹیز کو اور انڈیویژولس کو دونوں کو اسٹڈی کرنا ہے. یعنی انڈیویژولس ان دیئر سوسائٹیز جب ہم کہتے ہیں نا، تو ایکچولی ہماری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے انڈیویژولس کو اور سوسائٹیز کو دونوں کو اسٹڈی کرنا ہے. تب جا کے ہمیں یہ جو سبجیکٹ میٹر ہے نا سوشیالوجی کا، جس کو کہا جاتا ہے کہ سوشل بیسز آف ہیومن بیہیویئر، اس کو ہم ایکسپلور کرنے کی پوزیشن میں جاتے ہیں. اگر ہمارا فوکس صرف انڈیویژولس پہ ہو تو بھی پوری طرح سے ہماری بات نہیں بنتی، اور اگر صرف ہم سوسائٹیز کو اسٹڈی کریں تو بھی ہمارا سبجیکٹ میٹر جو ہے نا وہ اس طرح سے تھارولی ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو جب ہم کہتے ہیں انڈیویژولز ان دیئر سوسائٹیز، تو ایکچولی سوسائٹیز ایز ویل ایز انڈیویژول انٹریکشن دونوں کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. تب جا کے ہمیں انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اس کے سبجیکٹ میٹر کی. اب جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی سوشیالوجی جو ہے نا، یہ سوشلائزیشن پروسیس کی اسٹڈی کا دوسرا نام ہے. سوشیالوجی ایکچولی سوشلائزیشن پروسیس کا ہی دوسرا نام ہے. تو اوبویسلی پھر جب ہم کہیں گے کہ سوشیالوجی میں کیا اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو اٹ مینس کہ سوشیالوجی میں یہ جو سوشلائزیشن پروسیس ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب سوشلائزیشن کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں آپ ایک انڈیویژول کا سوشل ایکسپیرینس ہے. انڈیویژول کی سوشل لائف ہے مختلف سوسائٹیز میں. اب سوسائٹیز کیا ہوتی ہیں؟ سوسائٹیز گروپس ہیں. سمپلسٹ مطلب کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کریں تو سوسائٹی مینس گروپ، اور سوسائٹیز مینس ڈفرینٹ گروپس، جن میں ایک انڈیویژول جو ہے نا اپنی لائف شیئر کرتا ہے. اور یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. جیسے فیملی ہوتی ہے، فیملی جو ہے آپ کہہ لیں گے یہ اسمالسٹ گروپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ہمارا کنٹری جو ہوتا ہے یہ ہمارا بڑا گروپ ہو گیا. اور ایون کنٹری سے بیانڈ بھی ہم جا سکتے ہیں، جیسے گلوبل سوسائٹیز، اسلامک سوسائٹی، کرسچن سوسائٹی، گلوبل کانٹیکس میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور پھر یہ نیشن اور فیملی کے درمیان جو چھوٹے بڑے گروپس ہوتے ہیں یہ سارے ہماری سوسائٹیز. تو انڈیویژولز ان دیئر سوسائٹیز جب ہم کہتے ہیں تو ایکچولی یہ جو انڈیویژولز کا سوشل ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ لائف لانگ ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب جب ہم اس لائف لانگ ایکسپیرینس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویژول جو ہے وہ اپنی فیملی میں لائف گزارتا ہے، اپنے جو فرینڈس ہوتے ہیں جنہیں پیئر گروپس کہا جاتا ہے اس میں لائف گزارتا ہے. پھر ایجوکیشن، میڈیا اور یہ جو ریلیجن ہے یہ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں مختلف انداز سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی سوشلائزیشن پروسیس کی اسٹڈی کا یہاں پہ مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک انڈیویژول کو اس کے یہ جو ڈفرینٹ گروپس ہیں، سوشل گروپس، وہ کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں. اب جب ہم اس انفلوئنس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض سوشیالوجسٹ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکچولی فوکس کرنا چاہیے گروپس پہ، نہ کہ انڈیویژولس پہ. تو وہ چونکہ گروپس پہ فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس اینگل سے پھر ان کی جو اپروچ ہے نا سوشیالوجی میں وہ بن جاتی ہے میکرو اپروچ. اسے میکرو سوشیالوجیکل اپروچ بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے دیٹ از میکرو سوشیالوجی. اس میں اسٹرکچر تھیریز جو ہے نا ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. دوسرے اینگل سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پھر انڈیویژول انٹریکشن ود ان دیئر سوسائٹیز، اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو انڈیویژول اور ان کا انٹریکشن ود ان اسمالر گروپس لائک فیملی یا پیئر گروپس، ان پہ جب فوکس کرتے ہیں تو وہ مائکرو لیول پہ ہم ایکچولی آ جاتے ہیں سوشیالوجی میں.
تو اس لیے یہ والی جو اپروچ ہے نا اسے مائکرو سوشیالوجی کہہ دیا جاتا ہے، یہ مائکرو سوشیالوجیکل اپروچ. تو یہ سوشیالوجی کا سبجیکٹ میٹر جو ہے نا کہ انڈیویجولس کو ہم ان کے گروپس میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے دو اپروچز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، میکرو اور مائکرو. اب یہ کہ بعض سوشیالوجسٹ ایک اپروچ کو فالو کرتے ہیں، بعض دوسری اپروچ کو فالو کرتے ہیں. لیکن اب زیادہ جب یہ سوشیالوجی زیادہ سائنٹیفک ہوئی ہے نا تو اب اس میں گڈنس کی ایک سوشیالوجسٹ ہے گڈنس، اس کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہمیں سوشیالوجی کے سبجیکٹ میٹر کو یعنی سوشلائزیشن پروسیس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ اگر ہم نے کرنا تو ہمیں مائکرو ایز ویل ایز مائکرو دونوں لیولس پہ اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں پراپر انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے سوشلائزیشن کی، سوشلائزیشن پروسیس کی، سوسائٹیز کی، انڈیویجولس کی اور ان کے ریلیشن شپ کی. تو اسٹڈی آف انڈیویجولس ان دیئر سوسائٹیز ایکچولی اسٹڈی آف انڈیویجولس اور ان کا ریلیشن شپ ٹو دیئر سوسائٹیز، یہ ایکچولی ہے اس کا سبجیکٹ میٹر. اور یہ الٹیمیٹلی سوشلائزیشن پروسیس کا ہی دوسرا نام ہو جاتا ہے. تو سوشیالوجی کے لیے اگر آپ نے کوئی بڑی ٹرم یوز کرنی ہے نا کہ بھائی سوشیالوجی کے علاوہ ہم اس کو اور کیا اس کے لیے ٹرم یوز کر سکتے ہیں، تو سوشلائزیشن پروسیس بھی آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یہ سمپل سوشلائزیشن. اب سوشلائزیشن کیا ہے، اس ٹرم کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 2 یا 3 ٹرمس جو ہے نا ان کو ہمیں پہلے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ والی بات ہماری پھر پراپرلی کنوے ہو سکے کہ سوشلائزیشن ہوتی کیا ہے، اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے ایک انڈیویجول کے ساتھ. دیکھیں 2 ٹرمس جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے ریئلٹی اور دوسرا ہے سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹی. دیکھیں ریئلٹی جو ہے نا آئیڈیا آف واٹ از ریئل، ریئلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے، آئیڈیا آف واٹ از ریئل. یہ 2 طرح کی ہیں، ریئلٹی جو ہیں 2 طرح کی ہیں، ایک فزیکل ریئلٹی اور ایک سوشل ریئلٹی. فزیکل ریئلٹی مین سم تھنگ نیچرلی اکرنگ وچ از ان چینجیبل، وہ جو پرماننٹ ہوتی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتی، اور وہ ایک طرح سے آبجیکٹیو ہوتی ہے، یعنی اٹ لکس ایوری باڈی، اٹ لکس ٹو ایوری باڈی ان دا سیم وے. تو اسے کہتے ہیں کہ یہ والی جو چیز ہوتی ہے، یہ والی جو ریئلٹی ہوتی ہے یہ آبجیکٹیو ہوتی ہے. جبکہ دوسری ریئلٹی جو ہمارا ٹاپک ہے ایکچولی سوشیالوجی میں وہ ہے سوشل ریئلٹی. سوشل ریئلٹی جو ہے نا ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو دی فزیکل ریئلٹی، یہ چینجیبل ہوتی ہے، یہ فکس نہیں ہوتی. یہ چینجیبل ہوتی، یہ فکس نہیں ہوتی، اور یہ نیچرلی اکر نہیں کرتی. یہ والی چیز فکس نہیں ہوتی، چینجیبل ہوتی ہے، نیچرلی اکر نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے، سبجیکٹیو ان دا سینس کہ اٹ سیمس ڈفرینٹلی ٹو ڈفرینٹ پیپل. ایسے نہیں ہے کہ بھئی یہ سارے لوگوں کو ایک ہی طرح سے دکھتی ہے، یہ مختلف لوگ جو ہیں نا ان کو ڈفرینٹلی دکھتی ہے. یہ والی جو سوشل ریئلٹی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی صرف ایک مینٹل پکچر کا نام ہوتا ہے، یہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے، یہ مینٹل امیج ہوتی ہے. اب مینٹل امیج، مینٹل پرسیپشن یا مینٹل پکچر جو ہے وہ ہر انڈیویجول کی چونکہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل ریئلٹی جو ہے نا یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے. اب جب ہم یہ 2 اس کی ریئلٹی کے 2 کیٹیگریز کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا کہ بعض ریئلٹیز جو ہیں فزیکل ہوتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ سوشل ہوتی ہیں، تو ساتھ ہی ایک دوسری ٹرم جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سوشل کنسٹرکشن آف سوشل ریئلٹیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشل کنسٹرکشن کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہمیں ایکچولی بتاتا ہے کہ بھی یہ سوشل ریئلٹی جو ہے نا یہ اسے ہم مینٹل پرسیپشن کیوں کہتے ہیں، اور اس کو اس کا جو سب سے بڑا ایٹریبیوٹ ہے سبجیکٹیوٹی، اس سے پھر کیا مراد ہے اور کیوں ہم یہ والی بات کہتے ہیں. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھی سوشل ریئلٹی از سم تھنگ سوشلی کنسٹرکٹیڈ، تو اس کا مطلب ایکچولی یہ بنتا ہے کہ سوشل ریئلٹی ایک مینٹل پکچر کا نام ہے، ایک پرسیپشن ہوتی ہے، یہ مینٹل امیج ہوتی ہے، اور یہ ڈیولپ ہوتی ہے جب لوگ سوشل لائف گزارتے ہیں نا ان دیئر سوسائٹیز. تو سوشل لائف کے نتیجے میں یہ مینٹل پکچرز جو ہیں نا، مینٹل امیجز ڈیولپ ہوتی ہیں، پرسیپشنز ڈیولپ ہوتے ہیں چیزوں کے حوالے سے. مثلا واٹ از دا کریکٹ وے آف بینگ اے پیرنٹ، یہ جو ہے دس از اے سوشل ریئلٹی. یہ ایک بہت اچھی آپ کہہ لیں کہ ایک ایگزامپل ہے سوشل ریئلٹی کی. آپ دیکھیں واٹ از دا کریکٹ وے آف بینگ اے فادر،
یا فادر کا رول کیا ہے, فادر کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, اس کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ایون ود ان دا سیم فیملی جو ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں نا, سبلنگس, ان کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ واٹ از دا کریکٹ وے آف بینگ اے پیرنٹ. اور یہ کہ یہ پھر پرسیپشن جو ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ارلی ایج میں کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جب ایڈوانس ایج میں جاتے ہیں, مڈل ایج میں جاتے ہیں, پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. اور جب ایڈوانس ایج میں جاتے ہیں تو یہ والے پرسیپشن جو ہیں لوگوں کے بالکل ہی انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں جو ان کے ارلیئر پرسیپشنز ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سوشل ریئلٹیز جو ہوتی ہیں نا, یہ چینجیبل ہوتی ہیں, یہ سبجیکٹیو ہوتی ہیں, یہ ان میں فلوڈیٹی ہوتی ہے. اور جب اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں, سوشیالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سوشل ریئلٹیز جو ہیں نا, دے آر مینٹل پکچرس, دے آر آؤٹ کم آف سوشل لائف. اور اس اینگل سے اس کو کہتے ہیں سوشل ریئلٹیز کو کہ دے آر سوشلی کنسٹرکٹیڈ. اور اس کنسٹرکشن میں جو ہے نا ویریشن آتی ہے ان ٹرمز آف ہسٹری, کلچر, کلاس, ایتھنیسٹی اینڈ ایج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ جو سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹیز جو ہے نا, یہ ایک پروسیس کا نام ہوتا ہے جو ہسٹوریکل اور کلچرل پروسیسز ایز ویل ایز سوشل انٹریکشن جو ہے نا, اس کے نتیجے میں, ان سارے پروسیسز کے نتیجے میں سوشل کنسٹرکشن ہوتی ہے ان امیجز کی, ان سوشل ریئلٹیز کی. اب دیکھیں, اب ہم آ جاتے ہیں سوشلائزیشن پہ. سوشلائزیشن کیا ہے؟ سوشل ایکسپیرینس ہے نا, سوشل انٹریکشن ود ان یور سوسائٹیز. آپ کا سوشل ایکسپیرینس کیا ہے؟ سوشل انٹریکشن ود ان یور سوسائٹیز. اور یہی سوشلائزیشن ہے, اسی کے نتیجے میں مینٹل امیجز بنتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوشلائزیشن ہے, دس از ایکچولی سوشل کنسٹرکشن آف مینٹل امیجز آف ڈفرینٹ تھنگس. سوشل ریئلٹیز, سوشل کنسٹرکشن کا پروسیس یا سوشلائزیشن جو ہے, دس از ون اینڈ دا سیم تھنگ. سوشلائزیشن پروسیس اینڈ سوشل کنسٹرکشن پروسیس جو ہے, دس از ون اینڈ دا سیم تھنگ. اسی کے نتیجے میں مینٹل امیجز جو ہیں بنتی ہیں سوشل ریئلٹیز کی. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی ہے کہ فادرہڈ کیا ہے, یا پیرنٹہڈ کیا ہے, مدرہڈ کیا ہوتی ہے. واٹ از دا کریکٹ وے آف بینگ اے فادر یا بینگ اے مدر یا بینگ اے پیرنٹ. اس کی پرسیپشن کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ یہ سوشل لائف کے نتیجے میں. اور یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے, اسی کو ہم سوشل کنسٹرکشن آف پیرنٹہڈ کہتے ہیں. اور اسی کے لیے ایک جرنل ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے, سوشل کنسٹرکشن آف پیرنٹہڈ یا سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹی. تو یہ یہاں پہ ہماری ڈسکشن جو ہے نا ایکچولی کنکلوڈ ہو رہی ہے کہ بھی سوشلائزیشن از ایکچولی another name, another term used for social construction of social realities. تو یہ سوشل ریئلٹیز کی کنسٹرکشن جو ہے نا, یہ ایکچولی سوشلائزیشن پروسیس ہے. اور یہی سبجیکٹ میٹر ہے سوشیالوجی کا. سوشیالوجی کا پھر سبجیکٹ میٹر یہ ہے کہ بھی آپ جو سوشل لائف اپنے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں گزارتے ہیں, وہ سوسائٹیز آپ کو کیسے امپیکٹ کرتی ہیں, اور سوشل انٹریکشن کے نتیجے میں آپ اپنی سوسائٹیز کو کیسے امپیکٹ کرتے ہیں. یہ ہے سبجیکٹ میٹر آف سوشیالوجی. اب اسٹارٹ میں آپ نے سوشیالوجی کو ڈیفائن کیا ہے ایز اسٹڈی آف انڈیویژولس ان دیئر سوسائٹیز. اسٹڈی آف انڈیویژولس ان دیئر سوسائٹیز. تو یہ ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ بھئی اگر ہم نے ہیومن بیہیویئر کی سوشل بیسس کو انڈرسٹینڈ کرنا, تو ہمیں انڈیویژول انٹریکشن کو, ان کی سوسائٹیز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, تب جا کے ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی. اور اس کے لیے جو آپ کہہ لیں کہ سوشیالوجی کو زیادہ کمپریہنسو انداز میں جو ٹرم الیبوریٹ کرتی ہے وہ ہے سوشلائزیشن. اور سوشل کنسٹرکشن آف سوشل ریئلٹی جو ہے, یہ آپ کہہ لیں کہ ایک دوسری ٹرم ہے یا ایک دوسرا ایکسپریشن ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں فار سوشلائزیشن. تو سوشیالوجی کو آپ سوشل کنسٹرکشن آف سوشل ریئلٹیز کا پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں, سوشلائزیشن پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں, یا اسٹڈی آف انڈیویژولس, دیئر انٹریکشن, دیئر ریلیشن شپ ٹو دیئر سوسائٹیز. ایسے بھی آپ اس کو جو ہے نا ڈسکرائب کر سکتے ہیں.